اس سے پہلے ہم نے واجبات نماز کو ذکر کیا تھا. واجبات نماز کیا کیا ہے اس کے بارے میں پوری گفتگو پورا بیان ہوا تھا. تو آج کے بیان میں صرف 5 منٹ کے بیان میں انشاءاللہ مفسدات نماز کیا کیا ہے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. مفسدات نماز میں سے نمبر 1 پہ جو ہے وہ ہے نماز میں کلام کرنا. یہ آپ کو پتا ہے کہ نماز میں بات چیت کرنا یہ مفسد نماز ہے، یعنی کہ نماز کو توڑنے والی چیز ہے. جب آپ تکبیر تحریمہ کہہ کے یعنی اللہ اکبر کہہ کے جیسے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے بات چیت کرنا، کھانا پینا سب حرام ہو جاتا ہے. اگر آپ نماز کے دوران بات کرتے ہیں یا پھر کچھ کھاتے پیتے ہیں یا پھر آپ کے منہ میں اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے، کوئی دانتوں میں پھنسی کوئی چیز رہ جاتی ہے، اس کو بھی اگر زبان سے نکال کے آپ چباتے ہیں تب بھی آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، آپ کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو نمبر 1 پہ ہے نماز میں کلام کرنا، یہ مفسد نماز ہے. نمبر 2 پہ سلام کرنا یا پھر اللہ حافظ کہنا. یا نماز کے دوران اگر آپ کسی کو سلام کریں یا پھر کسی کو اللہ حافظ یا خدا حافظ کہیں تو یہ بھی مفسد نماز ہے، اس سے بچنا چاہیے. نمبر 3 پہ ہے سلام کا جواب دینا. یعنی آپ نماز میں کھڑے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پیچھے سے آ کر کوئی سلام کر رہے ہیں تو آپ اگر اس کے سلام کا جواب دے دیتے ہیں تو آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. نمبر 4 پہ ہے کسی نے چھینکی، پھر بعد میں انہوں نے الحمدللہ کہا چھینک کے بعد اور اس کے جواب میں آپ یرحمک اللہ کہیں تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے. نمبر 5 پہ ہے کوئی آپ نے بری خبر سنی، یعنی کوئی غم والی خبر سنی اور اس خبر کو سن کر آپ اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ بھی مفسد نماز ہے. نمبر 6 پہ ہے کہ کوئی اچھی خبر سنی، یعنی کہ کوئی خوشی کی خبر آپ نے سنی نماز کے دوران اور نماز ہی میں آپ الحمدللہ کہیں تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ بھی مفسد نماز ہے. نمبر 7 پہ ہے نماز میں کوئی تکلیف کی وجہ سے آہ کی یا اوہ کی آواز نکالنا. یعنی کہ بائی چانس کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اگر اس کے پیروں میں یا پھر جسم میں کوئی کیڑا وغیرہ چلا جائے، کوئی چوٹی پیروں میں کاٹ لے تو کوئی شخص کیا کرتا ہے، منہ سے آواز نکالتا ہے. یعنی کہ تکلیف دہ، یعنی پریشانی میں جس طرح کسی کو پکارتے ہیں اسی طرح وہ آہ کی آواز نکالتا ہے. تو اس طرح اگر نماز کے دوران کوئی آواز نکال دے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ بھی مفسد نماز میں سے ہے. نمبر 8 پہ ہے عمل کثیر کرنا. یعنی عمل کثیر کیا کہتے ہیں، اگر نماز میں آپ کھڑے ہیں اور نماز کے ایک رکن میں آپ 3 بار سے زیادہ اپنے ہاتھوں کو یا پیروں کو یعنی کہ جسم کو حرکت دیتے ہیں، 3 بار سے زیادہ وہ کام کر لیتے ہیں تو یہ عمل کثیر ہے اور آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ بھی مفسد نماز ہے. عمل کثیر کرنے سے بچنا چاہیے. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کی ٹوپی اگر گر جاتی ہے نماز کے دوران سجدے میں تو وہ ٹوپی بار بار لگانے کی کوشش کرتا ہے. ہاں، ایک بار اگر گر جائے، ایک بار اگر لگا لیا آپ تو کوئی بات نہیں، پھر 2 بار لگا لیا. کوئی 3 بار سے زیادہ اگر ٹوپی کو بار بار اٹھا کے لگا رہے ہیں تو اسی کو عمل کثیر کہتے ہیں اور اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ٹوپی اگر نہ پہن کے بھی آپ نماز پڑھیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی. یہ ٹوپی لگانا سنت ہے، یہ ٹوپی نہ لگا کے نماز نہ پڑھنے سے کوئی گناہ نہیں ہے. ٹوپی بغیر ٹوپی کی بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ٹوپی لگانا یہ بہتر ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. عمل کثیر سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے. اب نمبر 9 پہ ہے اسی طرح نماز کے اندر قصدن یا بھولے سے کسی بھی کوئی بھی چیز کھا پی لینا، یہ بھی مفسد نماز ہے. یا پھر بھولے سے بھی کھا لے آپ یا پھر جان بوجھ کے کوئی چیز کھاتے ہیں یا پیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ بھی مفسد نماز ہے. نمبر 10 اور آخری چیز ہے نماز کی حالت میں اتنا چلنا کہ 2 مصلے کے برابر آپ نے کراس کر دیا تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے. یعنی کہ نماز کے دوران آپ اگر چلے 2 مصلے کے زیادہ اگر چل جائے آپ تو آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. دیکھنے والے کو یہ پتا چلے گا کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے بندہ،
تو اس سے اگر دیکھنے والے کو یہ پتہ چلے کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ بھی مفسد نماز ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے مفسدات نماز میں سے ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے نماز کے دوران، کیونکہ یہ نماز میں خلل پہنچانے والی چیزیں ہیں، اور ان چیزوں کو کرنے سے آپ کی نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے، واجب الاعادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح اور درستگی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص ابھی مسلمان جہاں کہیں بھی پوری دنیا میں پریشان حال ہے، ان کی پریشانی کو دور عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو پنجگانہ باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔